جی سوال ہے کہ کچھ لوگ بہت مجبور ہوتے ہیں، جب ان کی مدد کی جاتی ہے تو وہ لے لیتے ہیں، البتہ جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے تو وہ مدد لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کیا انہیں واضح کیے بنا ہم ان کو صدقہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کہ ان کو بتائے بغیر کہ یہ صدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے ان کو دے سکتے ہیں ایسے؟ یہ سوال کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ مسکین یا فقیر کے زمرے میں آتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس فرضی زکوٰۃ یا نفلی صدقات کے پیسے موجود ہوتے ہیں، ہم ان پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے عزیز رشتہ دار یا جاننے والے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ان کو ویسے دیں اور تعاون کے طور پر آپ اس میں کوئی جو ہے وہ ذکر نہ کریں کہ یہ پیسے کس مد میں ہیں، تو وہ اپنی مجبوری کو دیکھتے ہوئے جو ہے اپنی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو وصول کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو یہ کہا جائے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں، تو ان کی عزت نفس اس بات مجروح ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس کو وصول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو کیا کسی ایسے مجبور جو واقعی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے اور مستحق آدمی ہے، کیا زکوٰۃ کے پیسے یا نفلی صدقہ کے پیسے اس کو یہ بتائے بغیر دیے جا سکتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا نفلی صدقہ کے؟ سب سے پہلی بات تو میں ایسے مستحقین کو نصیحت کروں گا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان معاش کو خود تقسیم کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور فضل سے مراد یہاں پر مال ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ میں بہت ساری اور خوبیاں رکھی ہیں، اور دوسرے شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ عطا کر دیا ہے، لہٰذا یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو اسلام نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کا حق دیا ہے، لہٰذا یہ آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ آپ اس پر اپنے آپ کو یا اپنے وقار کے یا اپنی عزت کے یا اپنے شرف کے اس کو خلاف نہ سمجھیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی لوگ ضرورت مند تھے ان کو صدقات میں سے بھی پیسے دیے ہیں، غنیمت میں سے بھی دیے ہیں، بیت المال میں سے بھی دیے ہیں، اور اس طرح دوسرے مصارف میں سے بھی ان پر خرچ کیا ہے۔ لیکن ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس سے میری عزت نفس مجروح ہوتی ہے، لہٰذا آپ اپنی عزت نفس کو بھی اسلام کے تابع کر لیں۔ سب سے پہلے تو ایسے مستحقین کو میری نصیحت ہے، اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کھانے کی ضرورت ہے، آپ کے گھر میں جو ہے وہ علاج معالجہ کی ضرورت ہے، آپ کے گھر کا کرایہ کئی مہینے کا جو ہے وہ آپ اس کے ڈیفالٹر ہیں، آپ کو کرایہ مکان آ کر آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے مالک مکان، اور وہ آپ سے تقاضا کرتا ہے، اور وہ آپ بلند آواز سے بات کرتا ہے، آپ کے دروازے پہ آتا ہے، آپ کی مستورات ہوتی ہیں، اور وہ آپ سے جو آپ نے قرض لے رکھا ہے، آپ صدقہ یا زکوٰۃ نہیں وصول کرتے، کوئی آپ کو دے تو آپ قرض لے لیتے ہیں، آپ قرض خواہ آ کے آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ سے مانگتا ہے، آپ کا گریبان پکڑتا ہے، آپ کو دو چار سخت جملے آپ کو سنا دیتا ہے، تو کیا اس سے آپ کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی؟ تو میرے بھائی، عزت نفس کو بھی اسلام کے تابع کریں، لہٰذا آپ کو صدقے میں سے یا زکوٰۃ میں سے جب دیا جائے اور آپ آل رسول اہل بیت میں سے نہیں ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے، تو پھر آپ صدقے کو اور زکوٰۃ کو خوشی سے قبول کیجئے، یہ آپ کا حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان مالداروں کے مال کے اندر سوال کرنے والوں کا اور مجبور لوگوں کا، مستحقین کا حق ہوتا ہے، للسائل والمحروم۔ تو لہٰذا آپ سائل میں آتے ہیں، محروم میں آتے ہیں، لہٰذا آپ اگر سوال نہیں کرتے آپ عزت بچاتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی خود سے دیتا ہے تو آپ لے لیں۔ میں اس کو آپ کو نصیحت کرنے کے لیے مثال دینا چاہتا ہوں، وہ جو پہلے بیان کی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے، اور وہ غنی آدمی ہیں، مالدار ہیں، شرف والے ہیں، قریشی ہیں، اور قد کاٹ والے ہیں، بڑی عزت ہے ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا مال، وہی جو لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں لیتا۔ آپ نے فرمایا جو بغیر تجھے مانگے دیا جا رہا ہے اس کو لے لے، اس کو اپنا مال بنا، پھر چاہتا ہے تو اس کو صدقہ کر دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غنی آدمی، مالدار آدمی، اتنے شرف والا آدمی، جب اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے امالہ دیا جا رہا ہے،
زکوٰۃ کا مستحق ہونے کی اس اعتبار سے نہیں کہ وہ فقیر یا مسکین تھے، بلکہ عمالہ ان کا وظیفہ، ان کی تنخواہ دی جا رہی ہے تو انہوں نے پہلے منع کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا ہے تو انہوں نے لے لیا ہے، فرمایا جو بغیر سوال بغیر مانگے تجھے ملے تو اس کو لے لے۔ تو یہی سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا، خلفاء کی طرف سے، سلاطین کی طرف سے، جب انہیں کوئی اس طرح کے ہدیہ ملتا، تحفہ ملتا تو وہ اس کو خوشی سے قبول کر لیتے۔ لہٰذا پہلی نصیحت تو ان کے لیے۔ دوسرا آتے ہیں مسئلے کی طرف۔ میں آج تک قرآن و سنت سے کوئی ایسی نص نہیں جانتا کہ آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہوں تو آپ کے لیے اس کو بتانا ضروری ہو کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ مجھے قرآن و سنت سے اور سلف کے اقوال سے کوئی ایک بھی ایسا قول میرے علم میں نہیں آیا۔ آپ نے اس شخص کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے یہ آپ کو معلوم ہے، زکوٰۃ آپ نے دینی ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، آپ کے صدقے کی ادائیگی کے لیے۔ آپ اس کو بطور تعاون کہہ کے بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک نصیحت یہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ اگر کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ آپ کو شک ہے، یہ ظن غالب ہے کہ وہ جو ہے وہ سادات سے مراد آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے تحقیقی طور پر، یہ نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ پہ کڑا پہن لے اور اس کو آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا شروع کر دیں، تو تحقیقی طور پر جو ہے وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو پھر آپ اس کو بغیر بتائے بھی فرضی زکوٰۃ آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ اگر آپ دیں گے تو اس بیچارے کو تو پتہ نہیں ہے وہ آل رسول سے ہے، لیکن آپ زیادتی کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لا تحل لمحمد و آل محمد، صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کو آپ صدقہ نہیں دے سکتے، اس کو آپ ہدیہ دیں گے، تحفہ دیں گے، آپ اس کو صدقہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی کسی بھی شخص کو جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، چاہے جیسا بھی ہے، آپ اس شخص کو بغیر بتائے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، بغیر بتائے کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے یا زکوٰۃ کا لفظ نہ بولنے سے، زکوٰۃ کا نہ بتانے سے آپ کے صدقہ زکوٰۃ کی ادائیگی یا قبولیت میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ قرآن و سنت نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی کہ کسی کو زکوٰۃ یا صدقہ دو تو ساتھ بتاؤ کہ یہ میں تجھے زکوٰۃ یا صدقہ دے رہا ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔